السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست محمد رضوان رحمانی۔ آج بات کریں گے چپ کے فوائد پر، بینیفٹ آف سائلنس۔ یہ بڑا ایک عجیب و غریب سا ٹاپک ہے جس پہ آج بات کرنے لگے ہیں۔ ایک بہت زبردست جملہ ہے، چپ سے بڑی کوئی بد دعا نہیں ہے، کیونکہ قدرت جو ہے وہ اس کا جواب دیتی ہے۔ اگر ہم زندگی میں دیکھیں کہ ہم نے جتنا بھی نقصان اٹھایا ہے زندگی میں، پیچھے جا کے سوچیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں الفاظ ہی تھے، اور جب بھی ہم خاموش رہے ہیں تو اس خاموشی سے ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ ہی ہوا ہے، نقصان نہیں اٹھانا پڑا۔ جب غصہ آئے تو چپ ہو جائے، جب آپ کو کوئی تفصیل بیان کرنی ہے خاموش ہو جائے، آپ کا گالیاں سنانے کو دل کر رہا ہے خاموش ہو جائے۔ اسی طرح آپ بولتے رہیں گے تو انسان اپنے لیے خسارہ اور نقصان جمع کرتا ہے بول بول کے۔ اور یہاں اس جہان میں اگر ہم دیکھیں، زیادہ بولنے سے سب سے بڑا جو نقصان ہے، ہم سن نہیں پاتے، دوسروں کی باتوں کو محسوس نہیں کر پاتے، ان باتوں کی گہرائی کو جان نہیں پاتے، کیونکہ ہم بول رہے ہیں اور ہم بولتے چلے جا رہے ہیں۔ جب ہم بول رہے ہیں تو پتہ نہیں چلے گا ہمیں کہ ہم نے کیا سیکھنا ہے، کیا سننا ہے اور کیا سوچنا ہے۔ قدرت بولتی ہے اور بتاتی ہے کہ میں کیا ہوں۔ قدرت سکھاتی ہے، قدرت ہمیں پڑھاتی ہے، مگر ہم بولنے میں اتنے زیادہ مصروف ہیں کہ ہم سن نہیں پاتے کہ قدرت ہمیں اصل میں کہنا کیا چاہتی ہے، قدرت ہم سے کیا بات کرنا چاہتی ہے۔ ہم نہیں دیکھے بھی، میں آپ سے بول رہا ہوں، کوئی انسان یہاں آ جاتا ہے تو وہ مجھ سے بات کرے گا، میں اس کی بات سن نہیں پاؤں گا۔ اس کی مین اور بڑی وجہ یہی ہے کہ میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اور میرے بولتے ہوئے مجھے کسی اور کی سمجھ نہیں آئے گی۔ اسی طرح ہوتا ہے ہمارے ساتھ۔ کچھ لوگ ہر چیز میں سیکھتے ہیں، ہر چیز کو دیکھتے ہیں، اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ حالانکہ میں بھی وہاں سے گزرا ہوں، ان چیزوں کو دیکھ کے میں نے وہ نہیں سوچا جو کسی اور نے سوچ لیا ہے۔ اس کی وجہ خاموشی تھی۔ ہمارے ذہن میں خاموشی نہیں ہے، ہمارے دل میں خاموشی نہیں ہے، اور ہماری زبان پر بھی خاموشی نہیں ہے۔ چپ رہ کر سننے کا حوصلہ پیدا کیجیے، چپ رہ کر اپنے دل کو اطمینان دیجیے۔ چپ کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ چپ رہ کر انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، چپ رہ کر انسان ذکر کرتا ہے، چپ رہ کر انسان سیکھتا ہے، چپ رہ کر انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، چپ رہ کر اللہ تعالیٰ کی قدرتوں میں تدبر اور غور و خوض کرتا ہے انسان۔ ہم تو برائی میں بھی چپ نہیں کرتے، حسد کرتے۔ کوئی کہہ دے بھائی میرے ساتھ یہ مسئلہ ہوا، میں بیمار ہو گیا تھا، تو اگلا بندہ فوری بتائے گا کہ میرے تو بھائی بھی بیمار تھے، مجھے تو اتنی بڑی بیماری تھی، میں تو کینسر جیسی بیماری سے سروائیور کر کے آیا ہوں۔ تو انسان نے ایک تیر مارا ہے، اور آپ آگے سے بول کر 4 تیر مار کے اگلے بندے کو بتانا چاہتے ہیں۔ اور اچھائی میں تو پھر جی میں پاس ہو گیا، میرے بڑے اچھے نمبر آئے ہیں، تو آپ فوری اگلے بندہ آپ کو بتائے گا کہ نہیں، میرے تو بیٹے نے میٹرک میں سے 1111 نمبر لیے، 1100 میں سے 1100 نمبر لیے، میرے تو فلاں بیٹے نے بھی۔ ہر چیز میں آپ بات کرنا چاہتے ہیں۔ خاموشی کدھر چلی گئی ہے؟ جنہیں سحر نگل گئی وہ خواب ڈھونڈتا ہوں میں، کہاں گئی وہ نیند کی شراب ڈھونڈتا ہوں میں۔ ہر انسان بتانا چاہتا ہے، ہر انسان کچھ اپنے آپ کو باور کروانا چاہتا ہے لوگوں کو کہ میں کچھ ہوں، میرے اندر کچھ ہے۔ آپ خاموش کیوں نہیں ہو رہے؟ آپ کے پاس کوئی تبلیغ کرنے کے لیے انسان آ جائے، وہ آپ کو دین کے بارے میں بتائے تو آپ فوری اس کو بتائیں گے۔
اگرچہ آپ کا دین کے ساتھ اتنا کانٹیکٹ مضبوط نہیں ہے، کنیکٹ نہیں ہے آپ دین کے ساتھ، لیکن پھر بھی آپ اس کو اتنی چیزیں بتائیں گے کہ بھئی آپ سے زیادہ مجھے دین کا پتہ ہے۔ کوئی آپ کو اچھی بات بتا دے، آپ کہیں گے ہاں بھئی میں نے یہ فلاں قرآن کی آیت میں پڑھا، یہ فلاں کی حدیث میں پڑھا، فلاں سے پڑھا، آپ فوری اس کو بتانا چاہتے ہیں۔ ہم سنتے کیوں نہیں ہیں؟ ہم بولتے رہتے ہیں۔ خاموشی کے بہت سے فوائد ہیں، بہت سارے فوائد ہیں۔ ہم جب سکون سے چپ نہیں کرتے تو ہمارے اندر کیا وجہ ہے کہ ہم خاموش نہیں ہو رہے؟ کیا وائرس ہمارے معاشرے میں پھیل چکا ہے؟ ہم سننا نہیں چاہتے۔ آدمی نہیں سنتا آدمی کی باتوں کو، ہم ہر شخص صرف بولنا چاہتا ہے۔ چپ رہ کر انسان سیکھتا ہے، چپ رہ کر انسان غور و فکر کرتا ہے، چپ رہ کر انسان غور و خوض کرتا ہے۔ جب ہم یہ سوچنا چھوڑ دیں گے کہ اگلے بندے کی بات سن کے ہم نے فوری رپلائی دینا ہے، تو آپ اس شخص کو غور سے سنیں گے، آپ دیکھیں گے اس کی آنکھیں کچھ اور کہہ رہی ہیں۔ جب آپ کے ذہن میں یہ نہیں ہوگا کہ میں نے فلاں بندے کو فوری رپلائی دینا، جواب دینا ہے، فوری اس کے اندر تنقید کرنی ہے کوئی، پھر آپ دیکھیں گے وہ شخص کے الفاظ کچھ اور ہیں، وہ شخص کچھ اور بتانا چاہتا ہے، وہ شخص کوئی اور ہی چیز لے کے آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ بہت زیادہ فرق ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے اکثر محتاج کو اپنا فقر ظاہر نہیں کرنا پڑتا، محتاج کو اپنی فقیری دکھانی نہیں پڑتی، اس کا حلیہ بتاتا ہے اس کی فقیری، اس کا حلیہ بتاتا ہے کہ وہ فقیر ہے، اس کی شکل اس کی فقر کو ظاہر کرتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے متعلق، جو زبان ہے اس سے صبح پورا جسم کہتا ہے کہ اگر تم دن میں پورے خاموش رہی تو ہم بھی سکون میں رہیں گے، لیکن اگر تم بولی تو ہم بے سکون ہو جائیں گے۔ کیا مطلب اس حدیث کا؟ دیکھیں، جب زبان بولتی ہے تو جسم کو مار کھانا پڑتی ہے، اس لیے جسم روز صبح زبان سے کہتا ہے کہ اگر تو محفوظ رہی تو ہم بھی محفوظ رہیں گے۔ زبان انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی، زبان کی وجہ سے انسان نقصان اٹھاتا ہے۔ تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اپنے ارد و گرد نوا کے ساتھیوں کا خاص خیال رکھیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمیں اپنے کمنٹ سیکشن میں ضرور اس چیز کا جواب دیجیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خاموش رہ کر بہت ساری چیزوں کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے۔